ہوتا ہے، اور ریاست مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو یقینی بنایا۔ اب وہ کون سے اصول ہیں جو عمدہ حکمرانی کے لیے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتے ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کے اس آخری حصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج کے وقت کے حکمران اگر وہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کو یقینی بنانا ان کے اوپر بھی لازم ہے۔ پہلی بات جو اصول معلوم ہوتا ہے کہ حکومت وقت قرآن و سنت کے تابع ہے۔ حاکم اپنے تمام احکامات، افعال اور اعمال اور اقدامات قرآن و سنت اور اجماع امت کا پابند ہے، وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں تو حکمرانوں کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا وہ صحیح معنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام احکامات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام افعال اور اعمال کو اور آپ کے تمام اٹھائے ہوئے اقدامات کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے فیصلوں میں نافذ کر رہے ہیں، اور کیا قرآن و سنت کی تعلیمات اور جو اجماع امت ہے اس کی پابندی کی جا رہی ہے۔ یہ وہ بیسک کرائیٹیرین ہے جس کو مد نظر رکھ کر ہم مدینہ کی ریاست کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق حکومت نہیں چلاتا وہ ظالم لوگ ہیں۔ تو ظالم لوگوں سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ قرآن و سنت نے جو احکامات، جو تعلیمات، جو اصول بتائے ہیں ان کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے، تبھی ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور تبھی ہم ظالم نہیں عادل حکمران کہلا سکتے ہیں۔ اگلی اہم بات وہ یہ ہے کہ حکومت مشاورت سے چلائی جائے، کچن کیبنٹ نہ ہو، چند لوگ فیصلے نہ کر رہے ہوں، بلکہ جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے منتخب ہو کے آئے ہیں ان سب کو فیصلہ سازی میں شریک کیا جائے۔ یہ حکومت کا ایک بڑا بنیادی چیز ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس چیز کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ امور میں اپنے فیصلوں میں مشاورت کو اختیار کرو، اور مشاورت کرنے کے بعد جب عزم کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اس کے مطابق فیصلہ کرو، پھر حیل و حجت کرنے کی، آئیں بائیں شائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشاورت کے ساتھ جب فیصلہ سازی ہو جائے تو پھر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ یہ بنیادی اصول ہے ایک مسلم ریاست کا، ایک مدینہ کی ریاست قائم کرنے کا۔ یہاں پہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا قط اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر صحابہ سے مشورہ کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا۔ تو مشاورت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ مشاورت سے فیصلہ سازی میں ہم غلط فیصلوں سے بچ سکتے ہیں، اور مشاورت میں تمام منتخب نمائندوں کو ان کو شریک کر کے ہی ہم ایک ایسے فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں جس پر پھر ہمیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ضرورت اس امر کی ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے حکمران مشاورت کو یقینی بنائیں اور مشاورت کو جتنا ایکسپینڈ کر سکیں اس کو کریں۔ اس کے اوپر صرف حکومت کرنے والی پارٹی
کو ہی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ جو عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں ان کا فیڈ بیک بھی لیں اور اچھی مثبت تجاویز کو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اور اس کو پریکٹیکلائز کرنے میں اپنی پوری دیانتداری اور خلوص کے ساتھ کوشش کریں، تو ہم پاکستان کے بہت سارے مسائل سے باہر آ سکتے ہیں۔ اگلی جو اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ملک کے اندر عدل و انصاف کا قیام۔ عدل و انصاف کو اندھا بہرا نہیں ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف سب کے لیے، حکمرانوں کے لیے بھی اور جو دوسری پارٹیز کے یا دوسرے عوام ہیں ان سب کے لیے بھی عدل و انصاف کو یقینی بنانا، یہ ریاست مدینہ کا ایک بڑا بنیادی اصول ہماری ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کہ فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ کیا جائے جب لوگوں کے اوپر آپ کو حکمرانی مل رہی ہے۔ تو حدیث پاک میں بڑا اہم فرمان کہ عدل و انصاف کے اندر جو ڈنڈی ماری جاتی ہے اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں عرب میں ایک خاتون نے چوری کر لی اور اس کے اوپر حد کا نفاذ ہونا تھا، نافذ ہونی تھی حد، تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک بڑے خاندان کی عورت ہے تو ذرا سزا میں تخفیف کر دی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں سے جب کوئی چوری کرتا تو وہ شریف کو چھوڑ دیتے اور کوئی ضعیف کمزور ہوتا تو اس کے اوپر حد کو نافذ کر دیتے، اس کو سزا دیتے۔ وَعَيْمُ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد یعنی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ضرور ہاتھ کاٹوں گا۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ تو یہ ہے وہ عدل و انصاف کا معیار۔ آج کے وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا سب کے ساتھ عدل و انصاف ہو رہا ہے۔ کسی کا تعلق اگر حکومت سے ہے اور وہ ناجائز طریقے سے وہ سزا کا حقدار ہے، اس نے ناجائز پیسہ بٹورا ہے یا کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا قانون شکنی کی ہے یا وہ کرپشن میں ملوث ہے یا کسی اور طرح کے مسائل کا شکار ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے، جو باقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو امتیازی سلوک ہے اس کو منع کیا گیا ہے۔ ریاست مدینہ تبھی قائم ہوگی جب ہم امتیازی سلوک ختم کریں، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، جو مجرم ہے اسے کٹہرے میں لانا ہوگا اور جو مجرم نہیں ہے، معصوم ہے، جس پہ گناہ ثابت نہیں ہے، بھلے وہ کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ہمیں باعزت طور پہ بری کرنا ہوگا۔ یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات معلوم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے اور خلفائے راشدین نے بھی وہ نظام قائم کیا کہ حکمران وقت اگر وہ عدالت میں فیصلہ لینے کے لیے آتا ہے تو ایسی مثالیں بھی ہے کہ قاضی شرح کی عدالت ہے، امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا خلیفہ وقت ہیں، یہودی کے خلاف زرہ کے گم ہونے کا مقدمہ چلتا ہے تو قاضی شرح خلیفہ وقت حضرت علی شیر خدا کے خلاف فیصلہ یہودی کے حق میں دیتا ہے۔ یہ ہے وہ ریاست مدینہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم کی اور خلفائے راشدین نے عملی طور پہ اس کو کر کے دکھایا۔ آج اگر وقت کا حکمران، حکومت وقت میں بیٹھنے والے وزراء، وہ اگر کسی جرم کے
مرتکب ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی فیصلہ آنا چاہیے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، طبی طور پہ صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ ایک صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہے۔ اگلی اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، عدل و انصاف کے میدان میں بھی حکمرانوں کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ سب عدالت کی نگاہ میں عدل و انصاف کے میدان میں سب برابر ہیں اور سب کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ قیام امن کو یقینی بنانا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ ظلم و ستم سے لوگوں کو بچانا، بھلے وہ اپوزیشن ہو، آپ کی مخالف پارٹی کے لوگ ہوں، وہ کچھ ہوں آپ کے مخالف بھی ہیں، لیکن ان پر ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے۔ عدل اور انصاف کا قیام یقینی ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بڑا ہی اہم فرمان، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کافر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے مگر ظالم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یعنی کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے خلاف، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی۔ تو یہ وہ بنیادی فرمان ہے جسے ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، اور دنیاوی جاہ و منصب کی وجہ سے روز جزا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنی اکاؤنٹیبلٹی، ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جس کے پاس بھی کوئی ذمہ داری ہے، وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو، وہ حکومتی مشینری کا کوئی اہم فرد ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے روز جزا کو نہ بھولیں۔ اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کی گئی تھی، تم نے اس ذمہ داری کو صحیح معنوں میں نبھایا ہے یا نہیں نبھایا۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور سماجی انصاف کو یقینی بنانا اور اس کی فراہمی کو یقینی بنانا یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمام انسانوں کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا گیا، آدم و حوا سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ پھر تکبر، یہ غرور، یہ کبر، یہ نخوت، یہ اپنے آپ کو بڑی بڑی برادریوں کے ساتھ اور بڑے بڑے خاندانوں کے ساتھ وابستہ کرنا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سارے لوگ آدم و حوا کی اولاد ہیں؟ تو آدم و حوا کی اولاد ہونے کے ناطے سماجی انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور وقت کے حکمرانوں کی بڑھ کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ سوچیں۔ آخر میں ہمارے لیے رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی تعریف میں میں یہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔